अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। हम पिछले 4 दिनों से आपकी टेलीफोन कॉलों के ज़रिए एक सीरीज़ तरतीब दिए हुए हैं। आज उस सीरीज़ का आखिरी प्रोग्राम है। आपने अपने कॉल्स के ज़रिए हमारी रहनुमाई की। बहुत सारे ऐसे मफरूज़े जो हमने अपने मौज़ूआत के बारे में बनाए हुए थे वो गलत साबित हुए। बहुत सारी जगहों पर हमारा ख्याल था कि हमारा पैगाम आप तक पहुँच रहा है, वो नहीं पहुँच पा रहा था। आपने अपनी तरजीहात का इजहार किया, हमने वो पॉइंट्स नोट किए। आपने बाज़ जगहों पर तनकीद का निशाना बनाया, जो बहुत अच्छी बात है। बाज़ जगह पर आपने हमें तलकीन की कि किस किस्म के लोगों को बुलाना चाहिए, एंकर का रवैया कैसा होना चाहिए, वो तमाम हमने नोट कर लिया। आज इस सीरीज़ का आखिरी प्रोग्राम है। मैं कुछ आपकी कॉलों से बनने वाली तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूँ और उसके ऊपर आपका जो तज्जिया है उसके हवाले से अपनी राय का भी इजहार करूँगा। मैं टेलीफोन कॉल्स खोले देता हूं, अगरचे आज आप समझें कि आखिरी चूंकि सीरीज़ है, मौज़ूआत के एतबार से जो हमने तैयारी करनी थी वो हमने कर ली है। जो आपने रिकमेंडेशंस दी, एंकर्स की रवैये के हवाले से जो आपने तजावीज़ दी वो भी हमने बनाया हुआ है। लेकिन कॉल्स हम लेंगे ताकि अगर आपके पास कोई मज़ीद सजेशंस हैं तो हमें दे दें, क्योंकि आज के बाद हम आपकी कॉल से बनने वाले प्रोग्राम्स को ही सामने रखते हुए अपना रोज़ाना का एडिटोरियल मटेरियल तैयार किया करेंगे। 009251260627, 009251260628, 009251260629। आप किसी भी मौजू के ऊपर कोई भी तजवीज़ दे सकते हैं। आज कोई ख़ास मौजू नहीं है, लेकिन पेशतर इसके कि आप अगर हमें कॉल करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुज़िश्ता 4 दिनों में वसूल की जाने वाली कॉल्स के हवाले से तस्वीर क्या बनती हुई नजर आती है। हमने अपने 4 प्रोग्राम्स के अंदर जो कॉल्स ली नाज़रीन, वो उनकी कुल तादाद 54 रही, अगरचे आने वाली कॉलों की तादाद सैकड़ों में थी। और बिलखसूस जब हमारा प्रोग्राम रिपीट होता था तो तब मुसलसल टेलीफोन बजता रहता था। तो जो कॉल्स की गई हैं वो सैकड़ों की तादाद में है। जो हम एयर कर पाए बावजूद अपनी तमाम तर कोशिश के, वो सिर्फ 54 है। इससे आपको एक बात पता चलता है कि वो ये कि अगर आपने एक प्लेटफॉर्म इकट्ठा कर बना भी दिया है जिसके ज़रिए आप लोगों की कॉल्स ले लें, उनके व्यूज़ को हम एक्सप्रेस करें, तो फिर भी वो प्लेटफॉर्म बहुत छोटा है। लोगों की जो दिलचस्पी है मौजूदा हालात के अंदर वो बहुत ज़्यादा है। लोगों की कॉल्स बहुत ज़्यादा आती हैं और उसका एक फ्रैक्शन जो है वो हम सिर्फ रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। तो सिर्फ ये कहना कि अगर हम कॉल्स खोल दें तो तमाम लोगों की नुमाइंदगी हो जाएगी, मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़े पोर्शन की नुमाइंदगी यकीनन होती है। अगरचे मैं जब देखता हूं कि कितनी कॉलें आई और कितनी कॉलें हमने ली, तो मैं ये समझता हूं कि बहुत सारी कॉलें जो हम नहीं ले पाए, जो शायद 80% की तादाद में है, न जाने उन के करने वाले क्या कहना चाहते होंगे। बहरहाल सैकड़ों कॉल्स ली, 54 हमने एयर की। एक और दिलचस्प जो सूरत हाल बनती हुई नजर आती है कि शहरी इलाकों से जो हमें कॉल्स आई वो 48% के करीब थी। 48% शहरी इलाकों से कॉल्स हैं। इसकी एक बुनियादी वजह तो शायद ये है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है डॉन का बिलखसूस शायद शहरी इलाकों में ज़्यादा तगड़ा है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि अमूमन मेन स्ट्रीम जितने भी चैनल्स हैं वो शहरी इलाकों के अंदर ज़्यादा देखे जाते हैं। अगर आप अंदरून सिंध चले जाएं तो वहाँ पर आपको आवाज़ टीवी नज़र आएगा, KTN नज़र आएगा, इसके अलावा सिंध टीवी नज़र आएगा। अगर आप साउथ में चले जाएं तो वहाँ पर आपको रोही नज़र आएगा, कूक नज़र आएगा, वसेब नज़र आएगा और दूसरे चैनल्स नज़र आएंगे। अर्बन एरियाज़ के अंदर जो चैनल्स आपको बड़े नज़र आते हैं, जब आप देही इलाकों के अंदर सफ़र करते हैं तो उनकी वो तरंग आपको नज़र नहीं आती, वो प्रेजेंस नज़र नहीं आती। तो शहरी इलाकों से कॉल्स जो हैं वो 48% थी। देही इलाकों से या वो टाउन जो देहातों के करीब हैं 13%, और बैरूनी ममालिक से आने वाली कॉल्स जो हैं वो 35%। यानी देही इलाकों के जो मसाइल हैं वो कॉल्स के ज़रिए हम रिफ्लेक्ट नहीं कर पाए। एक तो वहाँ पे चैनल्स देखे नहीं जाते, और दूसरा शायद 10 बजे जब ये प्रोग्राम्स होते हैं तो देही इलाकों में लोग सो भी जाते हैं। लेकिन देही इलाकों की नुमाइंदगी का हमें कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। बैरूनी ममालिक से आने वाली कॉल्स बहुत ज़्यादा थी, बावजूद इसके कि नंबर्स हमने रिफ्लेक्ट करवाए, लोगों के पास नंबर गए थ्रू फेसबुक 35%। इससे आपको पता चलता है कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है उनकी दिलचस्पी कितनी ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर। दैट इज़ वन इंडिकेटर। और आखिरी जो इशू मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो हालात हाज़रा के मामलात हैं वो मर्दों के मामलात हमें लगते हैं कि 78% जो हैं वो मर्दों की कॉल्स थी, और ख़वातीन की शरह जो थी वो 22% के करीब थी। इससे आपको पता चलता है कि जो करंट अफेयर्स के अंदर दिलचस्पी का अंसर है
وہ شاید خواتین میں نسبتاً کم ہے، اگرچہ یہ فیصدیت بڑھ سکتی ہے اگر ہم زیادہ کالز لیں، لیکن پھر بھی 68% مرد اور 22% خواتین. تو جب پلیٹ فارم ایک مہیا ہوتا بھی ہے تو جو میل ڈومینیٹڈ کالز ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں. اور بھی میرے پاس ایشوز ہیں، لیکن پہلے میں ذرا ایک کال لے لوں. ڈو وی ہیو اے کالر جی؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی محترم. سر عاشق بول رہا ہوں لاہور سے. جی اچھا سر، پہلی بات تو یہ میں نے کرنی تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ کن کو بلائیں سیاستدانوں کو، تو آپ یوتھ والوں کو بھی بلائیں. یوتھ سینٹ آف پاکستان کے ممبر ہیں ہمارے اسلام آباد، بلکہ پورے پاکستان میں ہیں، چاروں صوبوں میں ہیں. تو ان کو بھی نمائندگی دیں، آپ اپنے پاس بلائیں اور ان سے بھی آپ پوچھیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. دوسرا یہ کہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ حکومت میں جیسے کہ منسٹر ہماری بنائی ہے اطلاعات و نشریات کی فردوس عاشق اعوان صاحب ہیں، تو یہ بیسیکل تو ڈاکٹر ہیں، تو ان کو ہیلتھ کا محکمہ دینا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ ان کو اطلاعات و نشریات کا دے دیا. اس سے اچھا تھا کہ شیری رحمان صاحبہ اطلاعات و نشریات میں آتی، جو ایک صحافت کے حوالے سے بھی ایک بہت اچھا نام ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ کہ آپ مطلب ہمارے جو نمائندے ہیں ہمارے اس کے یوتھ کے، حنان عباسی صاحب ہیں جو اسلام آباد میں ہیں، تو اگر آپ ان کو کسی وقت پروگرام میں شرکت کی دعوت دیں تاکہ وہ آ سکیں اور یوتھ کے بارے میں کچھ بتا سکیں جو ہماری یوتھ سینٹ آف پاکستان کرنا چاہتی ہے. میرے خیال میں جو نوجوان طبقہ ہے، ویسے بھی پاکستان دنیا کا نوجوان ترین ملک ہے. 9 کروڑ کے قریب ایسے افراد بستے ہیں اس ملک کے اندر جو نوجوانوں کے زمرے میں آتے ہیں. تو یقیناً نوجوانوں کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے اور تبدیلی نوجوانوں کے ذریعے ہی آئے گی. ایک اور کالر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی محترم. ہیلو. جی 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسا طرح صاحب؟ جی خیریت، ٹھیک ٹھاک. کون سا بول رہے ہیں اور کہاں سے؟ عمران بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی عمران صاحب. میں 2 دن سے آپ کو کال کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن معذرت، میں نے آپ کو بتایا سینکڑوں کالیں لگی نہیں ہیں، صرف 54 آئی ہیں. لیکن اور آج میری خوش قسمتی کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. تھینک یو سو ویری مچ. جی گو ہیڈ. آپ نے سیریز بہت اچھی شروع کی کیونکہ حقیقت ہے کہ لوگ باقی جس طرح کے آج تک ٹاک شو چل رہے تھے، لوگ سیاست میں آ کے ٹھیک ہے نا آ کے اپنے مطلب ایک طرح سے ٹائم پاس کرنے والی بات ہوتی تھی، کوئی پازیٹیو چیزوں سے نہیں دیتے تھے وہ لوگ نا. اور سب سے بڑا جو میرا آپ سے مطلب تمام جو اینکرس ہیں کہ آپ گیس کی چوائس کرتے ہیں نا تو اس میں آپ لوگ بیلنس نہیں رکھتے. ٹھیک ہے. اگر آپ ایک سپوز ایک جاوید ہاشمی صاحب کو بلا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہی از موسٹ سینئر، ٹھیک ہے، ان کے برابر میں آپ بٹھانے شرمیرہ فاروقی کو، یہ شفیق محمد صاحب کو، اس طرح سے نا میں سمجھتا ہوں بیلنس نہیں ہوتا کیونکہ لازمت ایک صوبائی نمائندگی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ٹاپ کے سیاستدان ہیں، انہوں نے کافی ٹائم گزارا ہے، تجربے کار ہیں. تو میرا جو کنسرن ہے یہی ہے کہ آپ گیسٹ بیچ میں برابر بیلنس رکھا کریں تاکہ دونوں اپنا ویو دے سکیں. میں نے دیکھا کہ جیسے شرمیرہ فاروقی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بہت ایگریسو ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، دیکھتی نہیں ہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ٹھیک ہے، اور مطلب سلینگ لینگویج استعمال بھی کر لیتی ہیں بعض اوقات. ٹھیک ہے. نعمت اللہ خان صاحب سے جب ہم ہو رہا تھا، جب سیلاب آیا تھا اس دوران میں نے اپنا بیہیویئر دیکھا. ٹھیک ہے. تو مطلب ان لوگوں کو بلانے سے بہتر ہے کہ جب یہ لوگ مثالیں دیتے ہیں نا کہ فلاں ملک میں یہ ہو رہا ہے، برطانیہ میں اس طرح سے ہوتا ہے یا امریکہ میں اس طرح سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کل آپ نے بہت اچھا پازیٹیو کیا جو سروا صاحب کو آپ نے بلایا، ٹھیک ہے نا، اور ہمارے سیاستدانوں کو بھی ان کے ساتھ بٹھایا. ٹھیک ہے. انہوں نے وہاں کی مثالیں دی کہ واقعی کہ وہاں پر یہ چیز ہے اور یہاں بھی یہ چیزیں ہونی چاہیے. موازنہ ہمیں کرنا چاہیے، توازن رکھنا چاہیے. مجے ہوئے سیاستدانوں کو طفل مکتب کے ساتھ نہیں بٹھانا چاہیے. اگرچہ طفل مکتب اور مجے ہوئے سیاستدان دونوں پارٹی کے نمائندگان ہوتے ہیں، کہیں کہیں ہمارا زور چلتا ہے، کہیں کہیں نہیں چلتا. تھینک یو سو ویری مچ فار پوائنٹنگ دس آؤٹ. لیٹ می ٹیک دی نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی طلعت بھائی بلال بول رہا ہوں اسلام آباد سے. محترم فرمائیے. طلعت بھائی میں پہلے تو آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ کا بڑا بیلنس پروگرام ہوتا ہے. آپ کوشش یہ کیا کریں کہ آپ کے جو پروگرام کے اندر ایسے لوگوں کو مت بلایا کریں جو بدمغزی پیدا کرتے ہیں. ٹھیک. آپ ان کو جانتے ہیں جو لوگ ہیں وہ. دوسری چیز کہ اس وقت ساری پارٹیز پی پی پی، پی ایم ایل این، ایم کیو ایم، اے این پی سارے اس وقت حکومت کا حصہ ہیں، حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ ایسے لوگوں کو بلایا کریں گے، ایسی پارٹیز جو چھوٹی پارٹیز ہیں جو سولوشنز کے ساتھ اوپر آ رہی ہیں اور بہت ان کے گراف اوپر جا رہے ہیں. آپ ان کے نمائندوں کو زیادہ مدعو کریں تاکہ وہ کچھ سولوشن دے سکیں. عوام کے اندر بہت زیادہ مایوسی ہے، بہت زیادہ مایوسی ہے عوام کے اندر. ٹھیک. سولوشن ڈریون ایسے لوگ جو سولوشن دے سکیں، جو لوگوں کے پرابلم جو آپ کا پروگرام کا ٹاپک ہوتا ہے اس کی ٹو دا پوائنٹ بات کر سکیں، ادھر ادھر باتوں کو نہ گھمائیں اور نہ ادھر کنفیوژن پیدا کریں. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ناظرین. یہ جو اور میں نے بعد میں یہ ایک نقطہ بھی اٹھاؤں گا میں تجزیے کے اندر کہ جو چرب زبانی ہے
اب اس کو لوگ دیکھتے اس طرح ہی ہے کہ جس طرح کوئی بڑی عجیب سی چیز ہے. اس سے آپ کی ریٹنگ تو بڑھ جاتی ہیں, یعنی لوگ دیکھتے ہیں, ریٹنگ بڑھ جاتی ہیں, لیکن لوگ اپروو نہیں کرتے. تو دیکھنا یعنی ریٹنگز اور لوگوں کا پسند کرنا یعنی اپروول, یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. دیکھنے کو تو ویسے اگر کوئی بازار میں پاگل بھی جا رہا ہو تو لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں اور عام آدمی کی نسبت زیادہ دیکھتے ہیں, لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی اس کو فالو کرنا چاہتا ہے. تو ریٹنگز اور اپروول آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. لیٹ می ٹیک دا نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. ہلو جی محترم. جی السلام علیکم. جی میں راغب بات کر رہا ہوں ابو ظبی سے. 2-3 چیزیں میں نے بتانی ہے. جی فرمائیں. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے میڈیا کے اوپر جو ہے وہ جو ٹیلی ویژن پہ چینل وہ ڈراماز آتے ہیں وہ اتنے گلیمرس ہوتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے ہارڈلی دیکھ سکتے ہیں. ایک دو پروگرام اگر اس کے اوپر ہو جائیں کہ وہ بہت ہی زیادہ گلیمر دکھانے لگے, ہر دوسرے ڈرامے میں جو ہے نا لیکوئر اور ریپ اور اس طرح کی چیزیں دکھانے لگے, اور اس سے میرا خیال میں جو ہماری جنریشن ہے, نیو جنریشن ہے, وہ ایک بڑا غلط میسج لے رہی ہے کہ جی اراؤنڈ دا ورلڈ یہ ہو رہا ہے تو ہم اگر کر رہے ہیں تو کیا ہوگا. 1-2 ہفتے پہلے میں نے ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا, کسی چینل پہ چل رہی تھی, اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ جی ہمارے یہاں پر لیکوئڈ لائسنس کے اندر اتنا ریپڈ انکریز ہوا ہے اور وہ بزنس اتنا اوپر جا رہا ہے کہ کسی کا حساب نہیں, اور ہمارے یہاں پر کسی کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ جی ہو کیا رہا ہے, ہماری یوتھ کس طرف جا رہی ہے. میں آپ سے مکمل طور پہ اتفاق کرتا ہوں, اور ہمیں یہ جو انفوٹینمنٹ والی سائیڈ ہے یہ کرنٹ افیئرز کا بہت بڑا حصہ بن چکی ہے, اور یہاں پر جس قسم کے امیجز پروموٹ کیے جا رہے ہیں, میں تو اس کے اندر اشتہارات کو بھی ڈالوں گا جس قسم کے ہم اشتہارات بنا رہے ہیں. اور یہ میں کوئی مورل آرگومنٹ نہیں کر رہا, میں ایک پریکٹیکل آرگومنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تمام کا تمام غصہ جو حکومت وقت کا نکلتا ہے, تمام کی تمام تنقید جو ہوتی ہے, بہت سارے نام نہاد تجزیہ نگار ہیں جن کو شاید پتہ بھی نہیں ہے کہ کیمرہ الٹا ہوتا ہے یا سیدھا ہوتا ہے, اور صحافت ان کی اتنی ہے کہ بس کمرے سے نکلتے ہیں اور پھر واپس کمرے میں آ جاتے ہیں. ان کو علم ہی نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر جو خرابی پیدا ہو رہی ہے بہت سی, وہ تجزیے سے نہیں ہو رہی کرنٹ افیئرز کی, وہ انفرٹینمنٹ سے ہو رہی ہے, وہ انٹرٹینمنٹ سے ہو رہی ہے. وہاں پر بالکل مادر پدر قسم کی آزادی ہے اور ہمیں اس کا نوٹس لینا چاہیے. تھینک یو ویری مچ فار پوائنٹنگ دس آؤٹ. جی ہم نے مس کر دیا تھا, میں اس میں انکلوڈ کر دیتا ہوں. لیٹ می ٹیک اے بریک ہے ناظرین. اس سیریز کا آخری پروگرام ہم دکھا رہے ہیں, اور بعد میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پروگراموں میں آپ کی جو تجاویز ہیں ان کو ہم انکارپوریٹ کریں گے. وہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فارمیٹ کس قسم کا ہوگا. اسٹے ٹیونڈ.